بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم مذہبی رہنما واجب الاحترام حضرت پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو نے بولا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، تو نے بولا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ حاضرین مجلس، احباب گرامی، محبوب علیہ السلام کی صورت اور سیرت دونوں ہی میرے رب نے خود بنائی اور ہر اعتبار سے انہیں حسن والا بنایا، مگر کچھ لوگ جنہیں اسلام میں دلیل کے ذریعے کتاب اللہ کی آیات پر حقائق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات میں اسلام کے بارے میں کوئی رد نہ مل سکا، ان بد نصیبوں نے دلائل کا راستہ چھوڑ کے اعتراض کا راستہ اپنایا، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ دلیل سے لاجواب لوگ محبوب علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اطہار اور اصحاب پر اعتراضات کی بچھاڑ کا راستہ، تاکہ لوگ متنفر ہو کر کے جب ان کے بارے میں منفی سوچ پیدا ہو جائے گی تو وہ اس کے دین اور اسلام کو جو پیش کیا ہے اسے بھی چھوڑ دیں۔ محبوب علیہ السلام پر جو بڑے بڑے اعتراضات کیے گئے، اور سب سے زیادہ جس حوالے سے آپ کی سیرت کو داغدار کرنے اور خاکے بنا کے، کارٹون بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس چیز کا تعلق میرے محبوب علیہ السلام کی پاکیزہ گھریلو زندگی سے۔ میرے رب نے اس کائنات میں ہر انسان کو یا مرد بنایا ہے یا عورت بنایا ہے، اور دونوں کے اندر سیکس پاور رکھ کے جنس کو چلانے، انسانیت کو بڑھانے اور اس مخلوق کو جاری و ساری رکھنے کا سلسلہ رکھا ہے۔ ہر دور میں اس کے لیے حسب و نسب کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ نے آسمان سے اپنی حکمتوں کے ساتھ قانون سازی بطور شریعت، بطور وحی اتاری۔ محمد کریم علیہ السلام ان پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنسی خواہشات کی خاطر نبوت کا دعویٰ کر کے
انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں رچائیں، لہذا یہ نبوت والا، دین والا، وحی والا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اپنی جنسی تسکین کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ لبادہ اوڑھا تھا۔ حضرات دشمن ہے، ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے محبوب کی عزت، ان کی آبرو، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے ناموس، یہ جو رب نے زندگی دی ہے اس کے لیے اسے وقف کیے ہوئے ہیں، رب قبول کر لے، اللہ جزا دے علماء کو، اساتذہ کو، معلمین کو، مدربین کو، مشائخ کو، اہل علم، اہل دل، اہل نظر کو، اہل زبان، اہل فکر، اہل عقیدہ کو۔ میرے رب نے قوت گویائی سے نوازا ہے تو یہ لوگوں کی ذہن سازی میں اور ان کی ذہنی طہارت میں، عقائد کے حوالے سے جو دن رات کاوشیں کرتے ہیں، میرا رب اسے قبول فرمائے۔ حضرات آئیے، سب سے پہلے سوچئے، آپ عرب دنیا میں ہیں، گرم خطہ ہے، اور یاد رہے کہ جہاں باہر کا خطہ گرم ہوتا ہے، میرا رب اس قوم کے معدے ٹھنڈے کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب سردیوں میں ہوتے ہیں تو زمین کا پانی گرم ہے، آپ گرمیوں میں ہیں تو اندر کا پانی ٹھنڈا ہے۔ سردیوں کے رب نے سارے پھل ٹھنڈے بنائے کہ گرم، سردیوں کے پھل ذرا چیک کیجئے، اور اللہ نے گرمیوں کے پھل گرم بنائے، کیوں؟ اندر کی دنیا ٹھنڈی ہے، انہیں پہنچا کے بیلنس کرنا ہے۔ گرمیاں آتی ہیں تو سردیوں کے جتنے بھی آلات ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں تاکہ ان سردیوں میں گرمی کو بچایا جا سکے، چولہے نکلے، ہیٹر نکلے۔ اور جب گرمی آتی ہے تو سردیوں کو آلات اس کو بچانے کے لیے پنکھے کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، ایئر کولر کی شکل میں، اے سی کی شکل میں، برف کی شکل میں وہ اس کے وجود کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ مکہ ہے، یہ حجاز ہے، اس سرزمین کے لوگ۔ آپ نے کبھی پتہ کیا کہ قہوہ کیوں پیتے ہیں؟ گرمی بھی ہے پھر پی رہے ہیں، باہر گرم ہے، اندر کے معاملے ٹھنڈے ہیں، تو اس کو بحال رکھنے کے لیے گرم چیز چاہیے۔ نباز لوگ، طبیب لوگ، حکیم لوگ اس مزاج کو سمجھتے ہیں۔ میرے محبوب کی عمر 25 سے لے کے 40 تک، یہ وہ دور ہے شباب کا، عالم قوت کا، عالم بہ کا۔ مگر اس پورے دور میں اگر الزام وہی ہے جو دیا جا رہا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شادی کے لیے جب قوم آئی تھی اور کہہ رہی تھی پیسہ چاہتے ہو تو پیسہ دے دیتے ہیں، دنیا کی دولت قدموں میں رکھتے ہیں، عرب کی کسی حسین ترین اور جمیلہ عرب سے شادی کا ارادہ ہے، اشارہ کرو، انگلی رکھو، ہم وہ آپ کے حرم میں لا دیتے ہیں۔ اور اگر سرداری اور بادشاہت کا ارادہ ہے تو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ حضرات اگر یہی بات تھی، آفت تو مل چکی تھی، پیشکش تو ہو چکی تھی، آپ اپنا لیتے۔ مگر میرے محبوب نے اپنی سیرت کو جب فاران کی چوٹی پہ اونچی جگہ کھڑے ہو کے کہا تھا، میرے اپنوں، میرے بیگانوں، میری سیرت، میری گفتار اور میرے کردار پہ انگلی اٹھ سکتی ہے، 360 زاویوں میں کھڑے ہو جاؤ، 40 سالہ دن دیکھو، رات دیکھو، اور پھر مجھے بتاؤ کیف جربتمونی، تمہیں کہیں ویک پوائنٹ ملے، کہیں تمہیں میرے دامن پہ داغ نظر آئے، انگلی ضرور رکھیے۔ جواب ایک ہی آیا تھا، واللہ ما جربنا کا الا صادقا و امینا، گفتار میں جب بھی دیکھا ہے سچا پایا ہے، اور معیار میں اور آپ کے
کردار کو جب بھی دیکھا ہے تو امانت والا پایا ہے، کہیں بھی ایسی اونچ نیچ نظر نہیں آئی۔ جو آج کا دشمن یورپ کا جو ہے وہ رنگیلا، اور جس کی اپنی زندگی ساری عورتوں کے ساتھ پیسہ کماتے گزر رہی ہے، اور سب سے زیادہ جس صنعت میں وہ کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اپنی ماں بہن بیٹی اپنی جو ہے عزت، بوڑھی عورتیں بچوں جوان سب کو لے کر کے جس کے سہارے روپیے کھا رہے ہیں اور ڈالر کما رہے ہیں، وہی اٹھ کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو الزام دیتے ہیں کہ کثرت ازدواج کے پیچھے یہ سوچ تھی۔ چھاج تو بولے حق ہے اسے، مگر چھلنی کو بولنے کا حق نہیں۔ آئیے اگر یہی بات تھی تو عمر 25 سال ہے میرے محبوب کی، جوانی ہے، جوبن ہے، اور نبوت کی جوانی عام آدمی کی جوانیوں سے آگے چل کے آپ دیکھیں گے منفرد ہوتی۔ آپ نے ایسی عورت کو کیوں چنا جو پہلے ہی 2 شوہر رکھتی تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے شوہر ابو حالہ تمیمی سے، اور پھر اس کے بعد عتیق مخزومی سے، یہ 2 ان کے شوہر، پہلے ان کی شادیاں، ان سے یہ بیوہ، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چنتے ہیں تو کیوں؟ کافر کہتا ہے کہ اس لیے کہ دولت تھی، پیسہ تھا، مال تھا۔ یہ بھی ایک الزام آیا۔ حضرات میرے محبوب کے مزاج کو اس قوم نے نہیں دیکھا۔ اگر مال، دولت، پیسہ یہ مد نظر ہوتا تو میرے محبوب اسی مکہ کے اندر، اسی مکہ میں وہ 100 اونٹ اپنے کسی باڑے میں رکھتے، لا کر کے ایام حج میں ایک ہی دن میں 10 تاریخ کو نہر نہ کروا دیتا۔ جب سونا آ رہا تھا اور چاندی آ رہی تھی، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بھاری بھرکم جسم اور حبشی جو ہے وہ ڈیل ڈال میں، آپ کو پتا ہے ان کا جبہ آپ اور مجھ سے کہیں بڑا، اور اس کا دامن تھا جسے پکڑا ہوا، اور وہ گول ہے ہمارے قمیض کی طرح، صرف فرنٹ کی جھولی نہیں، بھری ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے اس کو تقسیم نہیں کرے، مال غنیمت آتا ہے۔ جب تک قوم میں بانٹ نہیں دیتے، میرے محبوب کو چین کی، امن کی نیند اور سکون نہیں ملتا۔ اگر مال اور دولت ہی مقصد ہوتا، ایک نظر آسمان کی طرف اٹھتا، قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے تو جنت کے خزانے، زمین کے سارے سونے احد پہاڑ کے برابر یہ آپ کے قدموں میں ہوتے، اور آسمان سے محلات اترتے، آپ کی زندگی کا رہن سہن کا انداز شاہانہ ہوتا، ٹھاٹ باٹ ہوتی، پھر آپ چٹائی اور مصلے پہ زندگی نہ گزار دیتے، اور گھر اور حجرے کا سائز یہ نہ ہوتا کہ اگر بیوی لیٹی ہے تو میرے محبوب سجدہ نہیں کر پاتے، اور اگر سجدہ کرتے ہیں تو بیوی کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی۔ لہذا تاریخ سے، سیرت سے ناواقف لوگ اس طرح کے جملے بنا کے، کارٹون بنا کے، خاکے بنا کے پیش کریں، علمی دلائل کے میدان کے اندر ان لوگوں کی صرف یہ ایک خواہش تو پوری ہو سکتی ہے، مگر حقیقت کی دنیا میں ان کے پاس اس کا جواب نہیں۔ اعتراض برائے اعتراض ہے، اور بےہودہ حرکت ہے جو کہ ان کو نہ ان کا دین اجازت دیتا ہے، کیونکہ ان کا بھی کوئی دین نہیں، نہ ان کی تحقیق نہ ریسرچ کا کوئی اصول انہیں اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی تحقیق اور ریسرچ کی دنیا میں جیتے ہیں۔ آئیے دوسری شادی لیتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی عمر 50 سال ہو چکی ہے۔ یہ سیدہ شیب ابی طالب کی سختیاں جھیل جھیل کے، جس نے دنیا میں ناز و نعم دیکھا ہو، دولت اور مال دیکھا ہو، اور نعمتیں دیکھی ہوں، 3 سال تلک کھانے پینے کو یہ حالت ہو جائے کہ چمڑے گیلے کر کے چوسنے پڑ جائیں اور پھر چھلکے کھانے پڑ جائیں، یہ اسی تکلیف کی وجہ سے بیماری کی حالت میں اللہ رب العزت کو پیاری ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی عمر 50 سال ہو چکی ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمعہ، آپ نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر آپ کا اعتراض یہی ہے کہ آپ معاذ اللہ جنسی تسکین اور عورتوں کی طرف آپ کی رغبت کا معاملہ تھا، آپ نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، 10 سال بیت چکے تھے،
پھر انتخاب سیدہ سودا بنت زما، جن کی شادی سکران بنت عمر سے ہو چکی تھی، ان سے بیوہ تھی، عمر رسیدہ ہے، ان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سوال تیرے ذمہ ہے، تیرے اوپر اعتراض ہے، بال تیرے کوٹ میں اور تیرے کٹہرے میں کھڑی ہے، انصاف کا حساب تو نے دینا ہے، ضمیر کی عدالت میں کھڑا تجھے ہونا پڑے گا۔ صرف بات کر کے گزر جانے سے بات نہیں ہوتی۔ یہاں آگے آتے ہیں سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب کی اکیلی کنواری بیوی۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر سے جتنے بھی شعبوں میں کام لینا تھا اتنے ہی حوالوں سے آپ کو گھر عطا فرمائے، حجرے دیے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کا اہتمام فرمایا۔ اس خاتون کو میرے رب نے جو اعزاز بخشا ہے، اگر صرف صحیح مسلم کی ایک روایت جسے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے ذہین طلبہ پڑھ کر کے بسا اوقات ان کے الفاظ کے معانی کو بیان کرنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، یا کسی ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے عورتیں جو اپنے شوہروں کے بارے میں بات کر رہی ہیں ایک مرتبہ بیان کیا ہے، رب نے ایسے حافظے سے، ایسے ذہن سے نوازا ہے کہ وہ اس کی راویہ بنی، اور پھر ایک دو نہیں ہزاروں احادیث کی یہ راویہ، یہ حافظہ، یہ محافظہ، یہ صدیقہ کائنات، یہ محبت وحی، اور میرے محبوب علیہ السلام کے روضۃ من ریاض الجنہ اس کی ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازی، چونکہ علم کو، دین کو، شریعت کو اور دیگر مسائل کو، خانگی اور ازدواجی زندگی کو، نجی معاملات کو بیان کرنا تھا، تو اس میں وہ بچیاں بھی، جیسے وہ خواتین کے جو بیوہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جنہیں معاشرے میں کوئی عزت یا ویلیو نہیں دی جا رہی، میرے محبوب کی سیرت میں ان سے نکاح کر کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں 11 میں سے 6 بیویاں بیوہ ہیں، اور اس کے پیچھے اسباب ہے۔ اگر ایک کنواری ہے تو ہم کہہ سکتے تھے تیرا اعتراض تب بنتا تھا جب میرے محبوب کی زندگی میں، جیسا کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، اس طرح کی شہرت والے لوگوں کے ارد گرد دائیں بائیں لوگوں کی بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور کم عمر، ان کے ساتھ ان کے لمبے چوڑے سلسلے، سینکڑوں کی تعداد، اور زندگی رنگ رلیوں میں گزرتی ہے۔ مگر یہاں کچھ ایسا نہیں ہے، علم ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، وہی ہے، سادگی ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز کہ نفس کی طہارت ہے، احکام ہیں، مسائل ہیں، دینداری ہے، دنیا کے اور انسانیت کے جو مسائل ہیں خواتین کے، ان کی پاسداری ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ کی یہ اہلیہ زندہ رہتی ہیں، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سن 57 ہجری میں اللہ کو پیاری ہوتی ہیں، اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں پوری زندگی گزری۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ حق ادا کیا ہے ماؤں نے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالخصوص اس حوالے سے۔ آگے چلیے، احد کے اندر آپ کو پتہ ہے ہجرت کر کے جب مسلمان آئے تو پیچھے بچا کیا تھا، اخوت کے ساتھ اپنا وقت جو ہے اسے مینج کیا۔ جب احد میں 70 میرے محبوب کے صحابہ شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں اس کا اثر نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ یہ ہجرت کر کے آنے والیاں جن کے سروں کے تاج اٹھ گئے، جن کے لیے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان سے نکاح کا معاملہ کیجیے۔ اور پتہ ہے میرے محبوب کا اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لما تقولون ما لا تفعلون، آپ پہلے کر کے اپنا اسوہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنی من کی مراد مانگے ہوئی اس ہستی، اس کی بیٹی کا دکھ اور درد سمجھتے ہوئے، صلہ رحمی کے سلسلے، دین کی رغبت
اور محبت اور پیار، عزت اور آبرو دیتے ہوئے سن 1 میں ہجرت کے بعد سیدہ عائشہ سے شادی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سن 3 میں سیدہ حفصہ سے شادی کرتے ہیں، بیوہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ، ان کے شوہر بھی احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بیوہ کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ کی وفات کے بعد سیدہ ام سلمہ، ان کے شوہر بھی احد میں شہید ہوئے۔ ہجرت کی بڑی دردناک داستان ہے ابو سلمہ کی، بچے کے چھننے کی، پھر بیوی کے الگ ہونے کی، سالہا بیوی کے اس مقام پہ ہجرت اور جدائی اور فراق کے مقام پہ رونے کی۔ آپ ان سے بھی شادی کرتے ہیں تو پیچھے حکمت وہی ہے، تیرے سارے اعتراضات تیرے گھر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کافور ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس رستے کو اپنا تو صحیح۔ وہ بول رہا ہے کہ جو عورت کی عزت صرف ایک روپ میں کر رہا ہے، گرل فرینڈ کے روم میں، اور وہ بھی لس لس کرتی اور تر و تازگی والی جوانی میں، رعنائی میں، 18 سال کے بعد جو اپنی بیٹی کی ذمہ داری نہیں لیتا، اس کی عمر جو ہے اوپر چلی گئی ہے، تو کیا کہتا ہے اٹھ کر کے اس طرح کے معاملے تجھے نظر نہیں آئیں گے کہ یہ خانوادے، یہ سلسلے، یہ صلہ رحمیاں، یہ محبتیں، یہ رحمتیں، یہ رحمت للعالمین، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی تھی، دین بھی تھا، شریعت بھی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زینب بنت خزیمہ کے اور سیدہ ام سلمہ ان سے جو شادی آگے آئی ہے، میرے محبوب کی شادی اس کے بعد سیدہ زینب بنت جہش سے ہے۔ اور یاد رہے زینب بنت جہش، اسی طرح زینب بنت خزیمہ اور ام حبیبہ، یہ تینوں آپس میں رشتہ دار ہیں، نند ہیں، بھاجی، یہ بھابیاں ہیں۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ زاد، پھوپھی زاد، ان کے ساتھ وہ عزت اور رشتے اور احترام اور اپنے خانوادے کا لحاظ رکھنا۔ آج ہر بندہ کہہ رہا ہے میں نے شادی باہر کرنی ہے، اپنوں میں نہیں کرنی، کزن میرج غلط ہے۔ کمر توڑ کے رکھ دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ان باتوں کی، جب آپ نے ان ہستیوں سے شادی کی ہے، اور بالخصوص زینب بنت جہش، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد، قریشی خاندان ہے۔ ان کی شادی جناب زید بن حارثہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک اہم ترین اصول میرے پیغمبر کے اسوہ سے قائم کرنا تھا، جو پہلے غلط تھا اسے توڑوانا تھا۔ اس بت کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، یہ اس قدر گہرا تھا اور مضبوط اس کی جڑیں تھی، ہاتھ ڈالنا مشکل تھا۔ جناب زید بن حارثہ سے طلاق دلوا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ ان کا نکاح آپ سے کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کو آپ نے اڈاپٹڈ سن جو ہے اور بننا ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں، اور یہ اصول ذہن میں رکھیے، ولدیت وہی ہے جو اس کی اصلی ہے، یہ زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ ہے، اور اس کی بیوی، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بہو ہے اور بہو سے جو ہے وہ بعد میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان سے نکاح کروا کے دنیا کو ایک عظیم ترین اصول سے اللہ نے متعارف کروایا، پیچھے حکمت ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد سیدہ جویریہ بنت الحارث، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے شادی کرتے ہیں۔ یہ بنی مستلق قبیلے کے سردار کی بیٹی، اور اس کا شوہر مصافح بن صفوان غزوہ مریسی میں قتل ہوتا ہے، قیدیوں میں آتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مشورے کے بعد اسے خرید کر کے آزاد کرتے، اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کرتے ہیں۔ حضرات، یہ اور ان کے ساتھ سیدہ صفیہ، ان کو بھی لے آئیے۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں ان کا بھی شوہر وہاں قتل ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کیا۔
حکمتیں کیا تھی ذرا سنیے. دنیا مشہور کر رہی ہے کہ لونڈی کا نظام اسلام نے دیا ہے. معذرت، یہ نظام اسلام نے توڑا ہے، دیا نہیں. اسے حسن دیا ہے، تعبیر دی ہے، تعمیر کی ہے. یہ نظام پہلے سے تھا، دنیا اپنا رہی تھی. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین نے اس کو قیامت تک کے لیے جو خوبی دی ہے وہ شاید ساری دنیا کے مذاہب نہ دے سکے. یہاں تو آزاد عورت کو، آزاد عورت، آپ کی ڈاکٹر کیا نام ہے، کوئی ہے ذہن میں جو امریکہ کے اس وقت؟ جی عافیہ صدیقی. کیا حشر ہے اس کا، کیا حالت ہے. پوری مذہبی اقوام عالم اسلام دنیا کفر سنے. اسلام نے لونڈی کے سسٹم کو سب سے پہلے یہ حسن دیا ہے کہ اسے ایسے نہیں جو آئے جیسے آئے. کہا سب سے پہلے جو بھی بے سہارا ہو کے اور جنگ کے میدان میں آ کے اس کو غلام بنا کے، لونڈی بنا کے قید کر کے لایا گیا ہے تو سب سے پہلے اس کی رجسٹریشن ہوگی. رجسٹریشن، پتہ ہو کہ کون ہے، باپ کیا ہے، شوہر کون ہے، حالات کیسے ہیں. اب اس کو جیل میں بند نہیں کرنا. پوری دنیا قیدیوں کو جیل میں بند کرتی ہے. میرے محبوب نے جیل نہیں، رجسٹریشن کے بعد اگلا مرحلہ آیا نومینیشن کا. کون ہے جو اس کی خوراک کی ذمہ داری لے اور وہی کھلائے جو اپنے گھر میں پکائے، اور اس کے لباس کی ذمہ داری لے اور وہ پہنائے جو خود پہن رہا ہے، اور اس کی چھت کی ذمہ داری لے وہیں پہ رکھے جہاں خود رہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جسمانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے وہ حق بھی ملے. اور اس کے لیے رجسٹریشن کے بعد نومینیشن، اور یہ جس سے نومینیشن ہو جائے گی کہ یہ اس سے کی جو ہے وہ لونڈی ہے، اس سے پھر پوچھا جائے گا کتنے حق دے سکتے ہو. اس کو روٹی رزق، نان نفقہ، لباس اور چھت اور گھر. اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ ممکن ہے یہ 3 دے کے کہتا ہے جی میں اس کے ساتھ اپنے جو ہے وہ اس کے جسمانی حقوق نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے الگ سے نومینیشن. یہ نہیں کہ جس نے پکڑا جہاں پکڑا لونڈی پھر رہی ہے اور اس کو اپنے استعمال میں لے آئے گا. نہیں، یہ نومینیشن اس وقت نکاح کے قائم مقام ہے جو لونڈیوں کے اندر اسلام نے رکھی، اور اسے یہ حق دیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک لونڈی کو حق ملا جو اس سے پہلے نہیں تھا. پھر نکاح میں لاتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا رائٹ تھا اور ایسا بت توڑا تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے پہلے نہیں تھا. آپ سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے اس کے لیے بھی اگر کفارہ رکھا تو آپ نے اسی چیز کی آزادی رکھی تھی. آپ کو تو مشکور ہونا چاہیے تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے عملاً یہ ان نکاحوں میں کر کے دکھایا. اور پھر اسی طرح سیدہ ام حبیبہ بیوہ ہیں، رملہ بنت ابی سفیان ہے. ان کا شوہر اسلام لاتا ہے، حبشہ ہجرت کر جاتی ہے. وہاں جا کے بعض روایات میں کہ وہ عیسائی ہوتا ہے اور یہ اس سے الگ ہوتی ہے، طلاق لیتے ہیں، اور بعد میں وہ فوت ہوتا ہے. یہ طلاق کی عدت ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیج کے حبشہ سے انہیں لاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ معمولی کیس نہیں ہے. کبھی کر کے دیکھ مینج. آج ایک عافیہ صدیقی پوری دنیا پہ نشان بنی سوالیہ، لیکن تیرے محبوب نے کس طریقے سے وہ دنیا کے سارے اصول کہ اگر کسی کا داماد بنا جائے تو وہ قومیں پھر داماد سے لڑا نہیں کرتی تھی. میرے محبوب نے امن کے پرچم کو لہرایا. جو بڑے بڑے قبیلے لڑائیوں میں جنگوں میں شریک تھے، وہی ابو سفیان جو آپ کے سب سے بلند پایا دشمنوں میں سے گنے جاتے تھے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس انداز میں انہیں نہیں دیکھا گیا، جھکے ہوئے سر دیکھے گئے. محبوب علیہ السلام نے اگر مکے کا مدینے کا رستہ صاف کیا ہے بنی مستلق سے، اور پھر جو ہے اس عورت کو آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کیا ہے سیدہ جویریہ سے، تو اس کے پیچھے حکمت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح صفیہ والا معاملہ آپ نے دیکھا کہ جتنا نجد کا علاقہ ہے یہ سارے کے سارے علاقے کس طریقے سے ہتھیار پھینکتے ہیں صرف سیدہ صفیہ کے ساتھ شادی کے معاملے میں، کیونکہ داماد ہے ہمارا، ہم اپنے داماد سے لڑنے والے نہیں ہیں. اور میمونہ بنت حارث، ان کے شوہر مسعود بن عمر، ان سے علیحدگی ہوتی ہے.
اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ خواہش کا اظہار کرتی ہیں شادی. اور یہ بتایا کہ اگر عورت اپنے آپ کو بیوہ کرتی ہے، یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے اور وہ بیوہ ہے، عزت دینا، آبرو دینا اور اس کے لیے اس کو لبیک کہنا، یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے، جمال ہے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمال کر دکھایا. سیدہ ماریہ قبطیہ مصر کے حاکم کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی جاتی ہے، اور جو آپ کو تحفہ دیا گیا، پیغمبر کی شان نہیں کہ اسے واپس کرے یا پھر اس کی قدر نہیں کرے، یا یہ اجازت نہیں تھی کہ اسے آزاد کیا جائے. اور پھر اس نے کہا، بعض نے لکھا کہ ملک یمین میں، اور اکثر روایات نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم کی اور نکاح کی حیثیت میں رکھا. اللہ نے بیٹا ابراہیم دیا. میرے محبوب علیہ السلام کے یہ سارے کے سارے نکاح اگر اس کے پیچھے صرف نفس کی خواہشات ہوتی تو لوگوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے 50 سال کے بعد آپ کی شادیاں کچھ جو ہے وہ 51 سال کی عمر میں، کچھ 53 سال کی عمر میں، کچھ 56 سال کی عمر میں، کچھ 60 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور تو اٹھ کر کے طوفان بدتمیزی کھڑا کر کے یہ چہرے پیش کرے. تو میرے محبوب کو موقع تھا کہ وہ بیعت لیتے تو عورتوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، بچیاں بھی آتی تھیں، جوان بھی آتی تھی، کواریاں بھی آتی تھی. آپ چاہتے تو اعلان کر دیتے جو راجاؤں نے کیا، جو بڑے بڑے بادشاہوں نے کیا، اور اپنے حرم جو ہے وہ بھرے رکھے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہیں چھوا. جو کیا تو نکاح کے ساتھ، اللہ رب العزت کے اذن اور اجازت کے ساتھ. باقی رہ گیا کہ 4 سے زیادہ کیوں، تو نہیں بول سکتا، کیونکہ تیرے نزدیک تو تعداد معین ہی نہیں ہے. تیرے نزدیک تعداد معین نہیں ہے. جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، تیرا من چاہے چوک میں، چاہے چوراہے میں، چاہے کسی اسکول میں، کالج میں، چاہے کسی ہاسٹل میں، چاہے کسی جو ہے وہ ہاسپیٹل میں، چاہے کسی بلڈنگ میں، چاہے کسی ویرانے کھلی جگہ پہ، کسی پارک میں چاہے. تیرے نزدیک تو کوئی اپنے لیے قاعدہ اور اصول نہیں. یہ سارے ضابطے اٹھا کر کے تو نے دنیا جہان میں اپنی عزتیں بیچ کے روٹیاں کما کے کھا رہا ہے، اور بات کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر. نہیں، تجھے سوچنا ہوگا، تاریخ دیکھنی ہوگی، ہسٹری میں جانا ہوگا، حقائق کو پرکھنا ہوگا. اس طریقے سے خاکے بنا کے میرے محبوب کی عزت کم نہیں ہونے والی. اللہ نے ان کو شان سے نوازا ہے، بلندیوں سے نوازا ہے. اس میں تیرا نقصان ہے، اور ہم یہ جواب برائے جواب نہیں دے رہے، صرف تجھے بھی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر کے بھی ٹھنڈے دل سے سوچ. اپنے جن پیغمبروں کو تو مان کے بیٹھا ہے اور ان کے ساتھ جو تو نے شادیوں کے سلسلے بیان کر رکھے ہیں، اور ان سے جو خواتین، تیری تو حالت یہ ہے کہ تو نبیوں کو بیٹیوں کے ساتھ جوڑ دیتا. نہیں معاف کیا داؤد علیہ السلام کو، تو پھر یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ان کا دامن عزت والا، آبرو والا، ناموس والا، حکمتوں والا، تعلیم والا، تربیت والا یہی ہے حضرات. ہاں، اسی لیے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرے محبوب کو رب نے اس تھوڑے سے وقت میں جو عزتوں سے نوازا، اور جس حکمت عملی سے وہ چلے، جس طریقے سے دشمنوں کو رام کیا، زیر کیا، اور ان کے صرف آپ نے جسم نہیں دل جیتے تھے. اور اس کے لیے جتنی بھی راہیں اللہ کی طرف سے محبوب کو سجھائی گئیں اور وحی کے ذریعے بتائی گئیں، آپ نے اپنائی، کیونکہ آپ وحی کے تابع تھے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مگر آپ کی آنکھ اس کے باوجود مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، سینہ ہے تو وہ بند نہیں ہوا دنیا کے لیے. الم نشرح لک صدرک، اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے. لہٰذا ان وسعتوں کو دیکھ، اس کی آفاقیت کو دیکھ، اس کے عالمی پن کو دیکھ، اس کے انٹرنیشنل ہونے کو دیکھ، اس کے بین الاقوامی پن کو دیکھ، اس کی عالمگیری کو دیکھ، اور پھر جو ہے اس کی حقیقتوں کو پا. اللہ تجھے بھی آسانیاں کر دے اور تجھے بھی رہنمائی کر دے. کفر کی دلدل سے نکال کے انکار اور صرف جو ہے وہ اعتراض برائے اعتراض پہ رکھے نہیں. تو بھی انسان ہے، اللہ تجھے بھی حق کی اور صراط مستقیم کی راہیں عطا فرمائے. یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. اس سیرت کے بحر بے کراں کو کبھی دیکھ اور پھر سمجھ، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ کفر کی دنیا کو سمجھ دے اور ہماری یہ دعوت اور میسج جہاں تلک ہو سکتا ہے وہ پہنچے. کبھی سیرت کو حقیقت کی دنیا میں پڑھیے اور بالخصوص رحمت للعالمین کو دیکھیے، اور اس کی اس ہستی کی ہر ایک ادا کو
کبھی دشمنی سے ہٹ کے محبت اور ایمان کے ساتھ بھی پرکھیے، جواب خود سامنے آ جائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔